نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. معزز و محترم حاضرین و ناظرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. اور بحمدہ تعالیٰ اس سال بھی ہمیں رمضان مبارک کا ماہ مکرم عطا فرمایا اور اس مہینے میں اپنی عبادت ہم سے کروا لی. الحمدللہ 18 روزے ہم نے اس کی توفیق سے رکھ لیے. آج رمضان مبارک کی 19ویں شب ہے. حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ ہمارے وعدے کے مطابق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ میری بارگاہ میں تمہیں کچھ دن گزارنے پڑیں گے، اتنے دن گزارنے پڑیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہی اور کوہ طور پر پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ آئے ہمارے وعدے کے مطابق، ہم سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق کوہ طور پر وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے رب نے، موسیٰ کے رب نے کلام کیا موسیٰ سے. قال رب ارنی انظر الیک. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے صوت و صدا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جس میں آوازیں نہیں ہوتی. ہمارے کلام میں، ہماری گفتگو میں، ہماری اسپیچ میں آواز ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بے آواز ہوتا ہے، بے صوت ہوتا ہے، بے صدا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہ عربی میں ہوتا ہے، نہ فارسی میں ہوتا ہے. وہ کلام جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا وہ بے صوت و صدا کلام تھا اللہ تعالیٰ، اور اس میں حروف نہیں تھے، آوازیں نہیں تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بے چون و بے چگوں کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر سنا. اللہ نے بات کی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات سنی. اللہ نے بات کی جس طرح اسے بات کرنا لائق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو سنا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اپنے سر کے کانوں سے، ماتھے کے کانوں سے، چہرے کے کانوں سے سن لیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب موسیٰ آئے ہمارے وعدے کے مطابق اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، قال رب ارینی انظر الیک. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہا؟ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا، مجھے نظر آ جا، مجھے دکھائی دے تاکہ میں تجھے دیکھوں، میں تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھوں. ارینی انظر الیک، مولا اپنے کانوں سے تو تیرا کلام سنتا ہوں، تیری گفتگو سنتا ہوں، تیری بات چیت سنتا ہوں، اب اپنی آنکھوں سے تیرا جلوہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں.
تیرا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں، اپنے سر کی آنکھوں سے تیرے جمال دلارہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے جمال مقدس کو دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرا دے مولا، دیدار کا طالب ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے پیغمبر ہیں؟ یہ خصوصی طور پر ان کا جو مقام ہے وہ یہ طالب دیدار پیغمبر ہے، ارینی کہنے والے پیغمبر ہیں۔ آپ کے سوائے کسی پیغمبر نے ارینی نہیں کہا، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، یہ دعا نہیں کی کسی پیغمبر نے۔ یہ طالب دیدار پیغمبر ہے۔ قال ربی ارینی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب تیری بات تو سناتا ہے، تیرا کلام تو مجھے سنا رہا ہے، پردے میں رہ کر کلام سنانے والے مولا، چھپ کر اپنی باتیں سنانے والے مولا، مجھے اب نظر بھی آ جا۔ تیری باتیں سنی تو شوق دیدار میرے اندر بےتاب ہو گیا، شوق دیدار میرے اندر مچلنے لگا، تجھے دیکھنا چاہتا، تجھے سنا تو ہے تیرے کرم سے، اب تجھے دیکھنا چاہتا۔ اے چھپ کر مجھے اپنی گفتگو سے نوازنے والے، اب ذرا میرے سامنے بھی آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام دیدار کے طالب ہیں، دیدار کے طالب ہیں، اور دعا کر رہے ہیں ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قال لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی ارینی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ولکن انظر الی الجبل، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھو، یہ کوہ طور جو ہے اس کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر تم یہ دیکھو کہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، تو تم ان قریب مجھے دیکھ لو گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فلما تجلی ربہ للجبل، فلما تجلی ربہ للجبل، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جلوہ دکھانے کی دعا کی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے جلوہ نہیں دکھاؤں گا موسیٰ، یہ نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا کریم ہے اور اپنے محبوبین کو بہت چاہنے والا ہے، اپنے پیغمبروں کو بہت چاہنے والا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر دعا سننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے اپنا جلوہ نہیں دکھاؤں گا، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کا جلوہ، خدا جلوہ نہیں دکھاتا، خدا جلوہ نہیں دکھاتا، ایسا نہیں ہے، بندہ اس کا جلوہ نہیں دیکھتا، بندہ اس کا جلوہ نہیں دیکھ سکتا، یہ ہے حقیقت، بندہ اس کا جلوہ نہیں دیکھتا ہے، یہ ہے حقیقت۔ اللہ تو جلوہ دکھاتا ہے، اس کی تجلی تو عام ہے، اس کے جلوے تو عام ہیں۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کو دیکھو، جس پہاڑ پر تم رکے ہوئے ہو، ٹکے ہوئے ہو، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے تجلی فرمائی پہاڑ پر، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے تو جلوہ دکھایا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، جعلہ دکا، وہ تجلی جو ہوئی، اللہ کے نور کا جو ظہور ہوا، تو ہوا کیا؟ جعلہ دکا، پہاڑ کو اس نور نے، اس تجلی نے پرزے پرزے کر دیا، پاش پاش کر دیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے،
قال سبحانک، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پاک ہے میرے رب، تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں اول مومن ہوں، اول مسلمان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں اول مسلم ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ انی اصطفیتک، میں نے تم کو چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے اس لیے کہ تم لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچاؤ، میرے پیغامات کو پہنچاؤ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے تاکہ تم میرا کلام سنو اور اس کلام کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس کلام پر لوگوں سے عمل کرنے کو کہو، میرے کلام کی تبلیغ کرو۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اے موسیٰ میں نے جو تجھے دیا ہے وہ لے لے، یعنی توریت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی، توریت بھی کہتے ہیں، تورات بھی کہتے ہیں، دونوں درست ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ یہ تورات جو ہے اس کا حجم، اس کا والیوم بہت بہت زیادہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تورات میں 1000 سورے ہیں۔ تورات میں، اب تو تورات اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے، اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی اس صورت میں، اس شکل میں، اس حیت میں اب تورات دنیا کے کسی گوشے میں موجود نہیں ہے۔ لوگوں نے اس میں حذف و اضافہ کر دیا، اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر دیا اور اپنی طرف سے اس میں بہت کچھ ایڈ کر دیا، اپنی طرف سے اس میں بہت کچھ گھٹا دیا، تورات کو بدل دیا، تحریف کر دیا۔ جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اصلی تورات، اس تورات میں 1000 سورے تھے اور ہر سورے میں 1000 آیتیں تھیں، تو کتنا بڑا والیوم ہوگا تورات کا۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں اور قرآن مجید میں آیتیں کتنی ہیں؟ 6666 آیتیں۔ تورات میں 1000 سورے ہیں اور ہر سورے میں 1000 آیات، تو 1000 انٹو 1000 کتنی آیتیں ہوں گی، اور حجم کتنا بڑا ہوگا، حجم، والیوم کتنا بڑا ہوگا، ضخامت اس کی کتنی ہوگی۔ تو تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب کوہ طور پر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی اور 40 راتیں 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے قرب میں گزاری، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور تورات کیسے عطا فرمائی؟ ایک ساتھ قرآن حکیم حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے صدر اقدس پر، آپ کے مقدس سینے پر نازل ہوا، آپ کے مقدس دل پر نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے، ترتیب کے ساتھ، تنزیل کہتے ہیں اسے، کہ 23 سال کی زندگی میں حضور کے یہ قرآن جو ہے تھوڑا 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 کر کے اترا ہے، کبھی کچھ آیتیں، کبھی کچھ آیتیں، کبھی کچھ آیتیں نازل ہوئی۔ اسے کہتے ہیں تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات جو دی وہ ایک ساتھ دے دی، ایک ساتھ دے دی۔ اور کیسے دی؟ تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی الواح میں ملی، لوح کی جمع الواح، لوح کہتے ہیں تختی، الواح تختیاں، تختیوں پر لکھی ہوئی تھی تورات، کئی تختیوں پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ وہ لکھی ہوئی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، پوری کی پوری تورات ایک ہی وقت میں ان کو مل گئی۔
اب اس سے کیا ہوا؟ پوری کی پوری تورات پر عمل درآمد کرنا ان کی امت پر فرض ہو گیا، واجب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورے احکام ایک ہی وقت مل گئے تھے ان کو۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر ان تمام احکامات پر عمل کرنا ضروری ہو گیا جب ملی تب سے۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر یہ کرم کیا کہ ان کی امت پر آسانی کی، ایک ہی ساتھ تمام احکام نازل نہیں کیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی وقت تک کچھ احکام، پھر اس کے بعد کچھ احکام، کچھ جتنا نازل ہوتا قرآن اتنا عمل کرتا سبحان اللہ حضور کا امتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امت کے لیے آسان ہو گیا۔ پورا قرآن ایک ہی ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیتا حضور کے قلب مبارک پر تو اسے کہتے ہیں انزال، ایک ہی ساتھ پورا قرآن اتارنا۔ تنزیل کی وجہ سے کیا ہوا کہ تھوڑا تھوڑا قرآن اترا، کچھ آیتیں نازل ہوئیں ان پر عمل صحابہ نے کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد کچھ آیتیں ہوئیں ان پر عمل کیا، تو عمل کرنا آسان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ شراب سے روکا گیا مسلمانوں کو۔ پہلے مسلمان، اسلام کی ابتدا میں مسلمان شراب پیتے تھے، کیونکہ شراب حرام قرار نہیں دی گئی تھی، اس کے بعد شراب کی حرمت سے روکا، تو ایک ہی ساتھ پورا قرآن نہیں اترا، اس لیے یہ آسانی ہوئی مسلمانوں کو۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد کسی چیز سے روکا، پھر اس کے بعد کسی چیز سے روکا، فوراً نماز کی آیت نازل نہیں فرمائی، مکی زندگی میں کوئی احکام نازل نہیں فرمائے، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے احکام مکی زندگی میں نہیں نازل کیے، مدنی زندگی میں سب احکام نازل ہوئے۔ خیر، تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو اتارنا یہ اللہ کے کرم سے ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو توریت جو ہے ایک ساتھ مل گئی، پورا عمل کرنا ان پر ضروری ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، میں نے جو توریت دی ہے اسے لے لو موسیٰ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ان کی امت کے لیے کتاب ان تختیوں میں، توریت کی تختیوں میں، قرآن کے صفحات ہیں نا، توریت جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی وہ تختیوں میں ملی، اور وہ بھی کتنی ضخیم کتنی تختیاں ہوں گی کہ اس میں اتنی آیتیں لکھی گئی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو توریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس توریت میں کیا لکھا تھا؟ اس توریت کی تختیوں میں من کل شیء موعظہ، ہر چیز کی نصیحت تھی اس کے اندر، نصیحت۔ آج لوگ نصیحت سے ہی بھاگتے ہیں، نصیحت، نہ پیر صاحب نصیحت کرتے مرید کو، نہ باپ نصیحت کرتا ہے بیٹے کو۔ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ برائی کو دیکھو تو برائی سے روکو، یہ ہے نصیحت۔ بیٹا ماں کی گستاخی کر رہا ہے، بیٹا یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ماں ہے۔ باپ کی گستاخی کر رہا ہے بیٹا، ماں کو چاہیے کہ نصیحت کرے، بیٹا یہ کیا کر رہا ہے، بھائی غلط کر رہا ہے تو بھائی کو کہنا چاہیے، بڑے بھائی کو، چھوٹے بھائی کی کو تاکید کرنی چاہیے، یہ کام تو غلط کر رہا ہے۔ آج یہ نصیحت نہیں ہے، اس برائیوں سے روکنے کا عمل بہت کم ہو گیا ہے، اچھائیوں کی دعوت دینے کا عمل بہت کم ہو گیا ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، بھائی نماز پڑھیے آپ۔ کوئی داڑھی مونڈتا ہے، داڑھی رکھ لیجیے۔ نصیحت یہ ضروری ہے۔ جو پیر صاحب ہے، پیر ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، نبی ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، خلیفہ ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، بڑا بھائی ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، رہبر ہوتا ہے نصیحت کرنے والا۔ جو نصیحت نہ کرے وہ رہبر کیسا؟ اور نصیحت کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہی۔ جو آپ کو نصیحت نہیں کرتا، جو آپ کو برے کام سے نہیں روکتا، جو آپ کو اچھے کام کی تلقین نہیں کرتا، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، آپ کا ویل وشر نہیں ہے، آپ کا دوست نہیں ہے۔ کتبنا من کل شیء موعظہ، ہر چیز کی نصیحت اس میں تھی، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کا تفصیل وار بیان تھا۔ توریت کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ ہر بات کا اس میں بیان تھا،
زمین کیا ہے تفصیل کے ساتھ اس میں بیان تھا، آسمان کیا ہے اس کا تفصیلی بیان تھا، چاند کیا ہے اس کا تفصیلی بیان تھا، اللہ اکبر، سورج کیا ہے اس کا تفصیلی بیان تھا۔ تو ہر چیز کا تفصیلی بیان قرآن میں تو کیسے نہیں ہو سکتا؟ توریت میں ہر چیز کا ڈیٹیل بیان تھا، تو قرآن میں کیا ڈیٹیل بیان نہیں ہوگا؟ تو ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کا کے رموز قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اے موسیٰ قوت کے ساتھ اس توریت کو لے لو، مضبوطی سے اس پر تم عمل کرو، اور تمہاری قوم سے تم کہو کہ یأخذوا بأحسنها، اس میں جو اچھی باتیں ہیں ان پر وہ عمل کریں، اس میں سبھی اچھی باتیں ہیں تو ان پر عمل کریں۔ سأریکم دار الفاسقین، میں عنقریب تمہیں فاسقوں کا، گناہ گاروں کا گھر دکھاؤں گا، یعنی جو اس پر عمل نہیں کریں گے ان کا کیا انجام ہوتا ہے وہ تم جان لو گے۔ سأصرف عن آیاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی ارینی کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لن ترانی کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ربی ارینی کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا۔ جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے۔ اور حضور ارینی نہیں کہتے، حضور ارینی، حضور نے کبھی ارینی نہیں کہا، اللہ مجھے جلوہ دکھا نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلوہ دکھاتا ہے، ان بغیر طلب کے دکھاتا ہے، اور پھر حضور دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد ان کے دیکھنے کی تعریف کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لن ترانی کہتا ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ارینی کے بعد، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ارینی کہتے ہیں، مجھے جلوہ دکھا، دعا کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے۔ اور حبیب پاک ارینی نہیں کہتے، اللہ مجھے جلوہ دکھا نہیں کہتے، جی جلوہ دکھا نہیں کہتے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، میرے حبیب نے اس طرح جلوہ دیکھا کہ میں میرا جلوہ دیکھ رہا تھا میرا حبیب، اور اس کی آنکھ جھپکی بھی نہیں، ٹیڑھی بھی نہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہاں ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ ایک طالب دیدار پیغمبر ہیں، ایک، اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ سے کہتے ہیں ارینی ربی ارینی، اے رب مجھے جلوہ دکھا۔ اور حضور کا کیا مقام ہے؟ حضور فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ ایک پیغمبر اللہ سے جلوہ دکھانا مانگتا ہے، ایک پیغمبر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ایک پیغمبر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو دکھاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں صرف بخاری شریف کی حدیث نہیں، متفق علیہ حدیث، حضور فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ تو حضور بانٹنے والے ہیں، بہت سی چیزیں بانٹتے ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت مخلوق خدا میں بانٹنے والے کون ہیں؟ حضور ہی ہیں۔ صحت بانٹتے ہیں حضور، مخلوق خدا میں عافیت بانٹتے ہیں، ایمان بانٹتے ہیں، اسلام بانٹتے ہیں، عزت بانٹتے ہیں، حسن بانٹتے ہیں، جمال بانٹتے ہیں، شرافت بانٹتے ہیں، نیکیاں بانٹتے ہیں۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ حضور تقسیم کی ہوئی نمازیں ہیں، حضور کے در سے تقسیم ہوتی ہیں نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج،
ہم نمازوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا عمل سمجھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کا رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے رک جاؤ. تو برائیوں سے روکتے ہیں حضور، اور بھلائیاں کرنے کا حکم نہیں دیتے اس آیت میں، بھلائیاں دیتے ہیں. تو نماز پڑھو یہ حکم بھی دیتے ہیں اور نماز بھی دیتے ہیں. روزہ رکھو یہ حکم بھی دیتے ہیں، روزہ رکھنے کا حکم بھی دیتے ہیں. روزے بھی حضور کی عطا ہیں. نیکیاں جتنی ہم کرتے ہیں یہ حضور کی بھیک ہیں، یہ حضور کا صدقہ ہیں. وہ دنیا کی ہر نعمت بھی دیتے ہیں، دین کی ہر برکت، دین کی ہر نعمت، دین کی ہر سعادت، دین کا ہر عمل صالح بھی دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، شاید اس انداز تقریر سے آپ اکتا گئے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بانٹتے ہیں، ہر چیز بانٹتے ہیں، اللہ کے جلوے بھی بانٹتے ہیں. انما انا قاسم اللہ. الحمدللہ میں نے بہت مختصر وقت میں بہت کچھ کہہ دیا ہے، سمجھنے والے سمجھ لیں گے. عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی. اس کے بعد کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم میں آئے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے تو وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھرے ہوئے تھے اور جھنجھلائے ہوئے تھے. قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ. جب آئے تو دیکھا کہ ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل بت پرستی میں مبتلا ہے، گوشالہ پرستی میں مبتلا ہے، بچھڑے کو پوج رہی ہے. تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بئس ما. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر غضبناک ہوئے. توحید کا درس دے کر گئے تھے، توحید کی دعوت دے کر گئے تھے، اللہ واحد قہار ہی کی عبادت کرنے کی تاکید کر کے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد آئے تو اتنی قلیل مدت میں کیا ہوا کہ ان کی توحید پرست جو امت تھی 40 دن کے عرصے میں بچڑے کو پوجنے لگے. بس سمجھ میں. تو پیغمبر 40 دن کے لیے جدا ہوتا ہے اپنی قوم سے تو قوم مسلمان سے کافر ہو جاتی. 14 صدیاں گزر گئیں، 15ویں صدی چل رہی ہے سرکار کو پردہ کیے ہوئے، لیکن آپ کی امت مشرک نہیں ہوئی، بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئی. کیوں؟ حضور ہمارے ساتھ ہیں، جدا نہیں ہوئے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر ہے. فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ. حضرت ہارون علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے. اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو مومنین تھے جو کفر سے بچے رہے ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہارون علیہ السلام سے بھی اور مومنین سے بھی کہا کہ میرے بعد تم نے جانشینی کا اچھا ثبوت نہیں دیا. حضرت ہارون علیہ السلام یہ جانشین بنے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے نائب بنے ہوئے تھے، ان کے قائم مقام تھے وہاں. تو موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے تو دیکھا کہ ہارون علیہ السلام موجود ہیں اور قوم گوشالہ پرستی میں مبتلا ہے، بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہے. کچھ لوگ تو اللہ کے کرم سے مومن رہے، لیکن ایک بڑا طبقہ شرک میں مبتلا ہو گیا. گائے کے بچڑے کی پوجا میں لگے. بچڑا سمجھتے ہیں؟ کاف، انگریزی میں کہتے ہیں کاف ہے، بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. تو حضرت بری جانشینی کی، اچھی جانشینی نہیں کی. عاجلتم امر، اپنے رب کے حکم کی جلدی کی نہیں.
وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، حالت غضب میں، غضب کی حالت میں، غصے میں، جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیاں زمین پر گرا دی، تختیاں زمین پر ڈال دی. توریت کی تختیاں زمین پر گرا دی، اختیار سے گرائی. اور توریت کیا ہے؟ توریت کیا ہے؟ اللہ کا کلام. یہ قرآن اس طرح زمین پر ڈال دے تو اتنا بڑا قرآن کو زمین پر گرا دے تو کیا بولیں گے؟ بہت برا کام ہے. نہیں ہے، زمین پر ڈال دے. اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام توریت، اس کی تختیاں جو لے کر آئے تھے زمین پر ڈال دے غضب کی حالت میں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہوتا ہے مقام عبدیت اور ایک ہوتا ہے مقام محبوبیت. یہاں موسیٰ علیہ السلام محبوبیت کے مقام میں تھے، اللہ کے پیارے ہونے کے مقام میں تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عبدیت کی عادتیں نہیں دیکھی جاتی، یہاں عبدیت کی علامتیں نہیں دیکھی جاتی، عبدیت کے کام نہیں دیکھے جاتے. یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. بس سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، یہ بڑا نازک مقام. تو حضرت موسیٰ کے کلام کو زمین پر گرا دیا، تختیاں ڈال دی زمین پر. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور کیا کیا؟ بہت غور سے سنیں. اور کیا کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام، یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں. بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی نہیں، وہ میں بڑے بھائی. اور پھر اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں. پیغمبر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور ایک ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ سے حضرت ہارون علیہ السلام کے داڑھی کے بال، داڑھی پکڑ لی. یہ پیغمبر خدا کے ساتھ کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ یہ بھی پیغمبر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور ہارون علیہ السلام سے مرتبے میں بلند ہیں، بڑے ہیں، لیکن مرتبے میں چھوٹے ہی صحیح حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن ہے تو پیغمبر. لیکن کر کیا رہے ہیں؟ داڑھی پکڑ لی، سر کے بال پکڑ لیے. یہ ہے مقام محبوبیت، مقام محبوبیت. یہاں عبدیت کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ محبوبیت کا مقام ہے. یہ کچھ انداز اور ہوتے ہیں، ناز کے انداز ہوتے ہیں، جلال میں آ کر یجرہ، سر کے بال پکڑ لیے، داڑھی کے بال پکڑ لیے، پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگے. کسے؟ ہارون علیہ السلام. کیا کہا؟ پکڑ کے گھسیٹنے لگے. تو حضرت ہارون کیا فرما رہے ہیں؟ قال ابن ابن امہ. حضرت ہارون کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے ماں کے بیٹے، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، رحم آ جائے، یہ غصہ کم ہو جائے. فرمایا کہ ابن امہ، قال ابن امہ، اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں کے بیٹے. ماں کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، ماں کی نسبت بتا رہے ہیں. تم جس ماں کا بیٹا ہے میں بھی اسی ماں کا بیٹا. ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی. حضرت ہارون اس کی یاد دلا رہے ہیں، ماں کی یاد دلا رہے ہیں. اور نبی امی جو ہماری اور ساری کائنات کے اصل ہیں، اللہ کو اگر ان کا وسیلہ دینے والا گناہگار، اللہ اسے بخشے گا یا نہیں بخشے گا؟ بخش دے گا. قال ابن امہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی. حضرت ہارون فرماتے کہ بھائی دیکھو، ہوا یہ کہ میں نے قوم کو نصیحت کی، تاکید کی، بت پرستی سے روکا، گائے کے بچڑے کی پوجا سے روکا. اس کے باوجود میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور کیا میری بات نہیں مانی. گوشالہ پرستی میں لگ گئے، بت پرستی میں لگ گئے.
ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں، دو بیٹھے، اور ہوا کیا؟ تو انہوں نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی اور قتل کرنے کے درپے ہو گئے. قتل کرنے والے تھے مجھے. میں نے تو ان کو اچھی بات سنائی لیکن وہ مانا نہیں، اور میری تاکید پر انہوں نے قتل کرنے کا تک ارادہ کر دیا مجھے. فلا تشمت بی الاعداء، اے بھائی آپ اگر مجھ سے یہ سلوک کریں گے، مجھے جیسے آپ اب مجھ سے برتاؤ کر رہے ہیں، تو یہ ہوگا کہ میرے دشمن جو ہیں وہ خوش ہوں گے، وہ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے. آئے ہے تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا. اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے صدقے میں یہ عزت بخش کہ ہم پر دشمن نہ ہنسے. ولا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم میں نہ ملا، میں ان میں نہیں ہوں، مجھے ان میں شمار نہ کیجیے. قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی ولاخی، اے رب میری بھی مغفرت فرما، مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی ہارون کو بھی بخش دے. وادخلنا فی رحمتک، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت کاملہ میں شامل فرما. اور وانت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے غضب پہنچنے والا ہے اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح ہم افترا کرنے والوں کو، اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو سزا دیتے ہیں. اللہ پر جھوٹ باندھنا ہی ہوا نا. خدا کو بھی خدا مانے کوئی اور بچڑے کو بھی خدا مانے، تو جو بچڑا خدا نہیں ہے اسے خدا ماننا گویا سچے خدا پر جھوٹ باندھنا ہے. یہ بھی بات مان اللہ تبارک و تعالی ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح. جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھما، اخذ الالواح، تو تختیاں اٹھا لی. توریت کی تختیاں موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لی. وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم بربهم یرهبون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توریت میں جو لکھا ہوا تھا، توریت کی تحریر میں جو کچھ ریٹن تھا توریت میں، اس میں کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت تھی، رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو چن لیا. 70 بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن لیا. فلما اخذتهم الرجفہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي. 70 بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے. وہاں ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوئی کوہ طور پر. اس تجلی کے اثر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور یہ 70 لوگ جو گئے تھے وہ مر گئے. 70 لوگ جو گئے تھے مر گئے. ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں ان لوگوں کو لے کے آیا یہاں، ابھی تو مر گئے، اب قوم مجھ سے کیا کہے گی؟ اللہ تعالیٰ سے کیا فرماتے ہیں؟ یہاں بھی محبوبیت دیکھیں کیا ہے.
اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، اے رب اگر تو نے چاہا ہوتا تو یہاں آنے سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیا ہوتا، یہاں آ کر انہیں ہلاک کیا تو نے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، بے وقوفوں نے جو کیا اس کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، تو ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ ان ہی الا فتنتک، یہ تیرا ہی آزمانا ہے۔ اللہ سے اس انداز سے گفتگو کہ اگر تو چاہتا تو یہاں آنے سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے بے وقوفوں کے کاموں کی وجہ سے؟ یہ گفتگو کا انداز، یہ بھی جو ہے محبوبیت ہے، محبوب کا انداز الگ ہے۔ اور تفصیل کے ساتھ میں بولتا کہ محبوبیت کی شان اور ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے، آ کے کہا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کو وہ چیز دے گا کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ ان قریب اے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمت دے گا، آپ کا رب وہ نعمت آپ کو دے گا، وہ چیز آپ کو دے گا کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ سن کر سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ وہ مجھے کوئی چیز دے گا مجھے خوش کرنے کے لیے، کوئی چیز دے کر وہ چاہتا ہے کہ مجھے خوش کر لے، مجھے راضی کر لے، تو اے جبرائیل اِذًا لَا أَرْضَىٰ، میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ کوئی چیز دے کے مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، راضی کرے گا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، ایک امتی بھی میرا اگر دوزخ میں ہوگا تو میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ وہ راضی کرنا چاہتا ہے تو میرے تمام امتیوں کو دوزخ سے نجات دے تو میں راضی ہوں گا۔ تو یہ بھی شان محبوبیت بتا رہے ہیں حضور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کر رہا تھا ان ہی الا فتنتک، یہ تیرا ہی آزمانا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد تضل بہا من تشاء، اے اللہ جسے تو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا، تو ہی مولا ہے ہمارا، ہماری مغفرت فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو معاف فرمانے والوں، مغفرت کرنے والوں، بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ کبھی بات نہ اور ایک واقعہ آ گیا، حضرت یہ بھی بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مصطفیٰ ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے رہتی تھی۔ یہ بستی جو ہے ایلا، اس بستی کا نام کیا تھا؟ ایلا۔ یہ اس بستی کے رہنے والے یہ مچھیرے تھے، فشرمین تھے، تو یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے تھے، یہودی تھے یہ لوگ۔ جس طرح مسلمانوں میں عظمت والا دن جمعہ ہے، جمعہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے سید الایام فرمایا، دنوں کا سردار جمعہ۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعہ معظم دن ہے، محترم دن ہے، عبادت کا دن ہے،
بلا تشبیہ و تمثیل اسی طرح یہودیوں کے حق میں ہفتے کا دن جو ہے وہ عبادت والا دن ہے، عبادت کرنے کا دن ہے، معظم دن ہے، احترام والا دن ہے، ہفتے کا دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے یہ حکم، ایلا کے رہنے والے یہودیوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی ہفتے کے دن صرف عبادت کرنے کا حکم دیا تھا اللہ نے۔ ہفتے کے دن عبادت کے سوا اور کچھ نہیں کرنا، اور ہفتے کے دن تجارت نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، کمائی دھمائی نہیں کرنا، یہ حکم تھا۔ اللہ کا کرم ہے کہ سارا دن جمعہ کا مسلمانوں کے لیے تجارت سے رکنے کا دن نہیں ہے۔ جمعہ ہمارے لیے عبادت کرنے کا دن ہے، لیکن تجارت بھی جمعہ کے دن ہم کر سکتے ہیں، زراعت بھی کر سکتے ہیں، ملازمت بھی کر سکتے ہیں۔ صرف پہلی اذان جو ہوتی ہے جمعہ کے دن، اس اذان سے لے کر نماز کے اختتام تک، نماز جمعہ کے اختتام تک، اذان اول سے لے کر جمعہ کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ ایک اذان اول ہوتی ہے، اس کے بعد امام کے سامنے جو اذان دی جاتی ہے، امام کے سامنے جو اذان مؤذن دیتا ہے خطیب کے سامنے، یہ دوسری اذان ہے۔ تو پہلی اذان سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک، ختم تک، بیع و شراء یعنی تجارت، خریدنا اور بیچنا مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ کتنا وقت؟ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بس۔ اور وہ بھی کس پر، کن مسلمانوں پر حرام ہے، ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا؟ جی، کہ کن مسلمانوں کے لیے خرید و فروخت کن مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے؟ وہ مسلمان جن پر جمعہ فرض ہے، جن پر جمعہ فرض نہیں ہے وہ تجارت کر سکتے ہیں۔ بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، یا کیا کہتے ہیں کہ جی سفر میں ہیں، کسی وجہ سے تجارت ان کے لیے جائز ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو اتنی سہولت اللہ تبارک تعالیٰ کہ جمعہ کے دن صرف اتنا وقت تجارت نہیں کرنا۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع و شراء چھوڑ دو۔ یہودیوں کے لیے ایسا نہیں تھا، پورا دن تجارت سے رکنا تھا، کاروبار سے رکنا تھا ان کو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں اسلام میں۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ ایلا والے جو لوگ تھے ان کا دھندا یہ تھا، مچھلیاں پکڑتے، لوگوں میں بیچتے، کماتے۔ ہفتے کے دن ہی ان کی مچھلیاں جو ہیں بڑی تعداد میں، بڑی آسانی کے ساتھ ساحل پر آتی، ساحل تک آتی، بڑی تعداد میں بہت مچھلیاں آتی ساحل پر، سی شور پر۔ اور جمعہ کے دن، اتوار کے دن، جمعرات کے دن، بدھ کے دن، پیر کے دن، منگل کے دن اتنی تعداد میں نہیں آتی۔ ہفتے کے دن ہی بڑی آسانی کے ساتھ مچھلیاں شکار کر سکتے تھے ایلا کے لوگ۔ اللہ نے روک دیا، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں بہت آسانی سے ملتی ہیں اور بڑی تعداد میں ملتی ہیں، تو ان میں سے بعض لوگوں نے شکار کر دیا مچھلی کا۔ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ ہفتے کے دن حد سے گزرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جب ان کی مچھلیاں آتی تھیں ہفتے کے دن جھن کی جھن، بڑی تعداد میں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور ہفتے کے پہلے دنوں میں، بعد کے دنوں میں اتنی تعداد میں، اتنے کلیکشن میں نہیں آتی۔ یہ امتحان تھا ان کے لیے۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا تھا ان کو اس طرح۔
ان کی بے حکمی کے سبب، ان کی نافرمانی کے سبب۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اب ہوا کیا، یہ بعض لوگوں نے ان میں سے کیا کیا، مچھلی کا شکار کر لیا، کس دن، ہفتے کے دن، اور بعض لوگوں نے انہیں سختی سے روکا، کیوں کرتے ہو تم ایسا، کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے مانا نہیں۔ روکنے والوں نے روکا، کسے روکا؟ مچھلی کا شکار کرنے والوں کو، مچھلی کے شکار کرنے سے انہوں نے مانا نہیں، تو یہ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے الگ بستی، الگ ہی اپنی جگہ بنا لی، اور ان سے دور ہٹ کر اپنی آبادی بسا لی۔ کس نے؟ روکنے والوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ پہلے نصیحت کی، بڑی تاکید کی، تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، پھر اس کے بعد الگ ہو گئے یہ۔ اور بعض لوگ جو ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی، دل میں برا سمجھا، لیکن مچھلی کے شکار کرنے والوں کو روکا نہیں مچھلی کے شکار کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو شکار کرنے والے تو عذاب کی نظر ہو گئے، اور جنہوں نے روکا وہ بھی بچ گئے، اور جو خاموشی اختیار کر گئے، یہ دیکھ کر کہ یہ ہماری بات نہیں سنیں گے، روکنے والوں کی انہوں نے بات نہیں سنی، تو ان پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے۔ تو برائی کو دیکھ کر روکنا چاہیے، برائی سے تو روکو گے تو تم عذاب خداوندی سے بچو گے۔ ہاں، جب دیکھتے ہو تم یاد رکھو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کوئی آدمی تمہارے سامنے برائی کر رہا ہے، کوئی مسلمان تمہارے سامنے برائی کر رہا ہے، اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ تم یہ جانتے ہو کہ تم اگر اسے اس برائی سے روکو گے تو وہ تمہاری بات مان کر اس برائی سے رک جائے گا، تمہارا ظن غالب یہ ہے، غالب گمان یہ ہے کہ میں روکوں گا تو رک جائے گا، تو اس وقت تم پر اس برائی سے روکنا واجب ہے، نہیں روکو گے تو ترک واجب ہوگا اور گناہ گار ہوگے۔ تم سمجھتے ہو، ظن غالب یہ ہے کہ میں روکوں گا تو رکے گا نہیں، تو اس وقت اگر تم نہ روکو تو تم گناہ گار نہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی کوئی نیکی نہیں کر رہا ہے، تمہارا حسن ظن یہ ہے کہ اگر میں اسے اس نیکی کا حکم دوں گا تو یہ نیکی کرے گا، تو اس وقت تم پر اسے نیکی کا حکم دینا تم پر واجب ہے، اگر نہیں دو گے تو ترک واجب ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ تمہارا ظن غالب یہ ہے کہ وہ تمہاری نیکی کے حکم پر عمل نہیں کرے گا، تو تم اگر اسے نیکی کا حکم نہیں دو گے تو تم گناہ گار نہیں ہوگے۔ ان باتوں کو ذہن نشین رکھنا۔ بہت سے لوگ بولتے بھائی جو آپ یہ دیکھتے نا، کیوں نہیں روک دیتے؟ ارے بھائی میں بولوں گا تو رکے گا نہیں، بلکہ فساد فتنہ ہوگا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ذرا برابر ان کے خلاف ہم نے بات کر دی، بھائی یہ جو تو کر رہا ہے یہ غلط ہے، بولتے ہی چراغ پا ہو جاتی، ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دشمنی رکھ لیتے۔ ان کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ ان کے خلاف کچھ زبان نہیں کھولے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، گناہ گار ہو، کم سے کم اتنا تو کرو کہ اگر تم گناہوں کو نہیں چھوڑتے تو اتنا تو کرو کہ نیکی کا حکم دینے والوں سے دشمنی مت کرو، برائی سے روکنے والے کو کہ دشمن مت بن جاؤ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں میرے خلاف بولتا ہے، مجھے نصیحت کرتا ہے، مجھے تاکید کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی جی حضوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، برائی سے روکنے والوں کو بچا لیا اپنے عذاب سے، اور جو لوگ الگ ہو گئے وہ یہی دیکھ کر کے یہ ہماری بات نہیں سنی، تو وہ بھی بچ گئے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ۔ ان میں سے قوم نے روکنے والوں سے کہا کہ ان لوگوں کو تم کیوں روکتے ہو ان کی برائی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب۔ قالوا معذرة إلى ربكم، روکنے والوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں رکیں گے، لیکن ہمارا رب پوچھے گا کہ تم نے روکا کیوں نہیں، تو ہم معذرت کر سکتے ہیں، مولا ہم نے تو روکا، یہ رکے نہیں، اس لیے ہم روک رہے ہیں۔
وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ ڈر بھی جائیں اور رک بھی جائیں، یہ بھی ممکن ہے، اس لیے ہم روک رہے ہیں۔ تو بندگان خدا، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو جو نصیحت کی گئی تھی، یعنی جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، مچھلی کے شکار سے انہیں روکا گیا تھا، اس کام کا انہوں نے ارتکاب کیا، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو جو لوگ اس برائی سے انہیں روک رہے تھے ان لوگوں کو ہم نے اپنے عذاب سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا فرمایا جو ظالم تھے، جنہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا ہفتے کے دن، بعذاب بعیس، بڑے برے عذاب میں پکڑا، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کو اللہ نے کیا عذاب دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کونوا قردة خاسئین، کونوا قردة خاسئین، ذلیل بندر ہو جاؤ، تو وہ سب کے سب بندر ہو گئے۔ انسان کی روح تھی، جسم بندر کا ہو گیا، سمجھ بوجھ، فکر، شعور، سب ادراک، سب انسان کا۔ ان کو معلوم تھا کہ میرا نام یہ ہے، میں انسان ہوں، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرا باپ انسان تھا، ماں انسان تھی، بھائی انسان، فلاں انسان، میرا رشتہ دار، جانتے تھے، آئینے کے سامنے آتے تو روتے تھے، میں انسان ہوں اور یہ میرا چہرہ بندر کا، میرا جسم بندر کا ہو گیا۔ کونوا قردة خاسئین، تم ذلیل بندر ہو جاؤ، دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ تو اس طرح وہ بندر ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت انسانی لے کر جب مصطفیٰ آ گئے اس دنیا میں، اس پیاری پیاری صورت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بندر بنانا چھوڑ دیا۔ اللہ نے انسان بندر نہیں بنتے، یعنی پوری کی پوری قوم بندر بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک آدھ بندر ہو جائے، ایک آدھ کی صورت بندر کی ہو جائے، یہ الگ بات ہے۔ ابھی بات معلوم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بڑی مبارک بات آ گئی، یہ سورہ اعراف چل رہا ہے، سورہ کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کر رہا تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، بہت بڑی بات آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب یاد کرو اس وقت کو، اے محبوب یاد کرو اس وقت کو یاد کرو، من بنی آدم، جب آدم کی اولاد کو، آدم علیہ السلام کی پوری نسل قیامت تک جو چلے گی، اس نسل کو آپ کے رب نے آدم کی اور آدم کی نسل کی پشت سے نکالا، یعنی تمام روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہونے والے انسانوں سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں جمع کیا، میری روح کو، آپ کی روح کو، وراثت اللہ شاہ صاحب کی روح کو، ہمارے حسیبی شاہ صاحب کی روح کو، محمد شفیع نگاہی شاہ صاحب کی روح کو، سید سجاد نوری فاؤنڈیشن والے ان کی روح کو، ہمارے انصر ہے نا، کہاں رہتے ہیں وہ؟ پست خط انصر، ہمارے
انصر کی روح کو اور جناب شفیق الرحمان کی روح کو، کنٹونمنٹ والے شفیق الرحمان صاحب کی روح کو، عتیق الرحمان کی روح کو، اور ہمارے حمیدی شاہ صاحب کی روح کو، کولار کے ذاکر حسین ان کی روح کو کیا بیان کروں. ہمارے پسمر ضلع گنٹور کے رہنے والے ہمارے سرکار کے مایہ ناز خلیفے حضرت خیر اللہ شاہ صاحب کی، خیر اللہ شاہ عامری چشتی قادری پسمری، آندھرا پردیش میں ایک شہر ہے گنٹور، اس سے قریب ضلع گنٹور میں ایک مقام ہے پسمر، وہاں کے رہنے والے حضرت خیر اللہ شاہ صاحب کی روح کو، یہ تمام ارواح کو، اولین و آخرین کی ارواح کو جمع کر لیا اپنی بارگاہ میں. سب روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہی ہیں، اللہ کا کلام سن رہی ہیں، اللہ نے جمع کر لیا. وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا. ہر روح کو اپنے نفس پر گواہ بنایا. ہر ایک روح جانتی تھی کہ میں کھلا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں. سب کو معلوم تھا. جیسے ہم اپنے ہر کام پر گواہ ہیں نا، ہم نے صبح سے اب تک کیا کیا، ہم وٹنس ہیں. ہم نے کیا کیا، کب کتنی دیر سوئے، نماز کتنی پڑھی، نمازیں کتنی نمازیں نہیں پڑھی، کیا کیا، کتنی نمازیں پڑھنی باقی ہیں، یہ سب اشہدہم علی انفسہم، سب کو گواہ بنایا. سب کو اپنی بارگاہ میں، تو جتنے بھی انسان ہیں وہ سمجھ لیں کہ میں جسم کے ساتھ نہیں، روح کے اعتبار سے میری روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی. ہم سب کی روحیں تھیں وہاں. جس دن یہ سب روحیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس دن کو کہتے ہیں روز میثاق. روز میثاق، میثاق کہتے ہیں عہد و پیمان کو، وعدے کو، وعدے کا دن. اللہ نے وعدہ لیا ہم سے، ہم نے وعدہ کیا اللہ سے. یہ وعدے کا دن تھا، میثاق کا دن تھا. میثاق کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ نے کھڑا کیا، اور وعدہ کیا لیا اللہ نے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سب روحوں سے پوچھا. سب روحوں نے کہا، سب روحوں نے. یہاں جو کافر ہیں اللہ کو رب نہیں مانتے، ان کی روحوں نے بھی وہاں اللہ کو رب مانا. اللہ نے سب روحوں سے پوچھا، کافروں کی روحوں سے بھی، مسلمانوں کی، جو یہاں کافر ہیں. جو وہاں تو کافر نہیں تھی، یہ کافر لوگوں کی روحیں وہاں کافر نہیں تھی. تو وہاں سب انسانوں کی روحوں سے اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا قالوا بلا، سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، وائی ناٹ، شہیدنا، ہم سب گواہ ہیں مولا. سب کی روحوں نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے کلام کو سن رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں تو ہمارا رب ہے. ہاں کہہ کے تو ہمارا رب ہے. یہاں بھی آ کے جس نے کہا وہ مصطفیٰ کا غلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم بحمدہ تعالیٰ وہاں بھی روح کی زبان سے کہنے والے تھے، اور یہاں زبان اس زبان سے بھی کہہ رہے ہیں، روح کی زبان سے بھی کہہ رہے ہیں، دل کی زبان سے بھی کہہ رہے ہیں. اور جو کافر ہوئے وہاں انہوں نے اللہ کو رب مانا، یہاں آگے اسے مان رہے ہیں رب، معبودان باطلہ کو رب مان رہے ہیں. قالوا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آج میں نے تم سے وعدہ جو لیا ہے، تم کو گواہ بنا کر جو تم سے پوچھا ہے کیا میں رب نہیں ہوں، اور تم سے تمہارے نفسوں کی گواہی لی ہے، تم نے خود گواہی دی ہے کہ تم مجھے رب مانتے ہو، میں رب ہوں، اس بات کی تم نے گواہی دی ہے. کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو رب ہے، اس لیے ہم نے دنیا میں تیری ربوبیت، تیرے رب ہونے کا انکار کیا. سب نے وہاں مانا، اور یہاں آ کر
بعضوں نے مانا اور بعض انکار کر گئے۔ اب آپ بولیں گے کہ وہاں مانے تھے، یہاں آنے کے بعد وہ وہاں روز میثاق میں جو مانے تھے وہ یاد نہیں رہا، وہ یاد نہیں رہا۔ تو اس بھولی ہوئی بات کو یاد دلانے ہی کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کے بعد ان کے نائبین کو بھیجا، ان کے متوسلین کو بھیجا، ان کے نقش قدم پر چلنے والے رہبران دین کو بھیجا، ہدایت اسلام کو بھیجا۔ اس کے باوجود بھی نہ مانے گا تو عذاب نار میں مبتلا ہوگا ہر جگہ۔ اب ایک آدمی سوچ رہا ہے کہ ہر جگہ کیا اس وعدے کو یاد دلانے والے پہنچے ہیں؟ آج بچے کو انسانوں کے معلوم ہے کہ مسلمانوں کا پیغام کیا ہے۔ انگریز جانتے ہیں، عیسائی جانتے ہیں کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، میسیج کیا ہے۔ وہ میسیج کیا ہے جسے مصطفیٰ نے کنوے کیا ہے۔ مسلمان کس بات کو پریچ کرتے ہیں، کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ عیسائی جانتے ہیں، یہودی جانتے ہیں، ہندو جانتے ہیں، سکھ جانتے ہیں، بدھ جانتے ہیں، جین جانتے ہیں۔ کون ہے جو نہیں جانتا کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کے باوجود وہ نہیں مانتے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ اسلام کا پیغام کہیں نہیں پہنچا، نہیں، ہر جھونپڑی میں پہنچا ہے اسلام کا، ہر خطے میں پہنچا ہے اسلام کا۔ اب کوئی سننا نہ چاہیے یہ الگ بات ہے، اجمالی پیغام تو ہر جگہ پہنچا ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ الستو بربکم قال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حجت تمام کر دی کہ سب کو بتا دیا کہ میں رب ہوں۔ پیغام نہیں بھیجا، دکھا دیا کہ اللہ رب ہے اور سب بندے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے پوچھا الستو بربکم، یہ بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب کی روحوں سے پوچھا، ہم سب کی روحوں سے پوچھا، کیا پوچھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب ملا سب سے، کیا؟ بلا، ہاں، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ لیکن یہ سب نے جواب بعد میں دیا، سب نے جواب بعد میں دیا۔ جب اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب خاموش رہے، سب خاموش رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح بھی خاموش، حضرت نوح علیہ السلام کی روح بھی خاموش، حضرت ادریس علیہ السلام کی روح بھی خاموش۔ اب پیغمبروں ہی نے جواب نہیں دیا تو دوسرے کیا جواب دیں گے؟ سب خاموش ہیں۔ سب سے پہلے میرے نبی کی روح نے جواب دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں انا اول من قال بلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کے الستو بربکم کے سوال پر سب سے پہلے میں نے جواب دیا، بلا، کیوں نہیں۔ یہ جواب دیتے ہی سبحان اللہ، سب نے جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے۔ فرمایا جب خدا نے الستو بربکم، شاعر کہتا ہے، فرمایا جب خدا نے الستو بربکم، کس نے کہا تھا قالوا بلا، آپ کی تو ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکل بشر میں نور خدا آپ کی تو ہیں۔ فرمایا جب خدا نے الستو بربکم، کس نے کہا تھا قالوا بلا، آپ کی تو ہیں۔ آپ نے پہلے کہا، اس کے بعد تو یہ بتا دیا حضور نے کہ حضور سب کے معلم ہیں، سب کے رہبر ہیں، انبیاء کے بھی رہبر ہیں اور سب کے نبی ہیں، سب کے نبی ہیں۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے جواب دیا، آپ کا جواب سن کر سب نے جواب دیا۔ تو آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، آپ ہادیوں کے ہادی ہیں، رہبر خضر، داغ دہلوی کہتے ہیں رہبر خضر ہادی الیاس، مجھ کو وہ رہنما دیا تو نے۔ ہمارے رہبر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم رہبروں کے رہبر ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہیں، ہمارے رسول رسولوں کے رسول ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جواب دیا، اس کے بعد سب نے جواب دیا۔ اور یہ بھی اس سے معلوم ہو گیا کہ حضور کا مقام سب سے بلند ہے۔ جب سب سے بڑے نے جواب نہیں دیا تو سب خاموش رہے، جب سب سے بڑے نے، سب سے افضل نے، اعلیٰ نے جواب دے دیا تو تعظیم کے تقاضے کے تحت دوسروں نے جواب دیا۔ حضور جواب نہ دیں، دوسرے انبیاء جواب دیں، یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے دربار میں سب نے کہا بلا، اور یہاں آ کر تو جس کو سن کر وہاں بلا کہا اسی کے صدقے میں سب نے یہاں بھی بلا کہا۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اسے سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے وراثت اللہ شاہ صاحب، جمال اللہ شاہ صاحب کے سب سے بڑے فرزند اور سلسلہ جمالیہ عامریہ کے سجادہ نشین کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ان کے تمام اہل خاندان کو عافیت عطا فرما، ان کے تمام افراد خانہ کو اہل خانہ کو عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے خیر اللہ شاہ صاحب پسمر کے رہنے والے، پسمر ضلع گنٹور آندھرا پردیش کے رہنے والے حضرت خیر اللہ شاہ صاحب عامری چشتی قادری دامت برکاتہم العالیہ، میں نے کل بھی ان کے لیے دعا کی تھی، آج بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کی عمر دراز فرما، انہیں غیبی قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، صحت عطا فرما، ان کے حلقہ احباب کو وسیع فرما، ان کے عقیدت مندوں کو دونوں جہاں میں کامیاب کر، ان کو دونوں جہاں میں کامیاب کر، ان کی اولاد امجاد کو دونوں جہاں میں کامیاب و کامیاب کر۔ اے اللہ جن حضرات نے مجھ سے دعا کرنے کو کہا ہے، اے اللہ ان سب پر کرم فرما، رحم فرما، ان کو دونوں جہاں میں سرخرو اور کامیاب فرما۔ ہمارے انصر کی والدہ کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ بی عادل مولا بی عادل جو ہیں، بی عادل عامری چشتی قادری، یہ بہت ہی سرگرم کارکن ہیں سلسلے عامریہ کے، یہ بہت اچھے جذبات رکھتے ہیں اور پیر بھائیوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ انہیں ہر پریشانی سے نجات عطا فرما، انہیں ان کی تجارت کو فروغ عطا فرما، بے برکتی سے انہیں محفوظ و معمون رکھ، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ سید ابرار عامری کو مولا صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور چلنے پھرنے لگ جائے مولا، کرم فرما، رحم فرما۔ محمد اعظم چشتی عامری کے والد ماجد کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور ان کے بھائی ضمیر اور کریم ان دونوں کو رزق میں برکت عطا فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ بجاہ سیدنا و مولانا غوث الثقلین الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے عتیق الرحمن اور شفیق الرحمن یہ دونوں ہمارے خاص پیر بھائی، مولا ان کے والد ماجد کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، غیبی قوت عطا فرما، ان کی عمر دراز فرما، ان کے والدہ کی عمر دراز فرما۔ جن جن حضرات نے مجھ سے کہا ہے دعا کرنے کو، اے اللہ ان سب پر کرم فرما، رحم فرما، دین و دنیا میں انہیں کامیاب کر، دونوں جہاں میں انہیں سرخرو کر، دونوں جہاں کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے انہیں مالا مال فرما۔ اور یہ جو وبا پھیلی ہے کرونا کی یہ وبا، اے اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے تمام دوستوں کو محفوظ رکھ، ہمارے تمام برادران اہل سنت و جماعت کو محفوظ و معمول رکھ۔ اے اللہ اسے جلد سے جلد ختم کر دے، مسلمانان عالم پر کرم فرما، رحم فرما، ہماری یہ راتوں کا جاگنا قبول فرما، اور دونوں جہاں کی سعادتوں سے ہم سب کو ہمکنار فرما، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے، آئندہ کے گناہوں سے ہمیں محفوظ و معمون رکھ، بجاہ سیدنا مولانا غوث الثقلین الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔